لوگ بھی کبھی ان کو آگے سے جواب دے دیتے ہیں، کیا اس کا ہم پر گناہ ہوگا؟ اس کے بارے میں کیا کیا جائے؟ دیکھیں، والدین کو چاہیے اپنے بچوں کے ساتھ محبت سے رہیں، ان کو عزت دیں، ان کو یہ احساس نہ دلائیں کہ ہم تمہیں پیدا کر کے پچھتا رہے ہیں، بلکہ ان پہ فخر کریں۔ چھوٹی موٹی غلطیاں ہر ایک سے ہوتی ہیں، کوئی ان سے غلطی ہو رہی ہے تو محبت سے سمجھائیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو کیسی عزت دی ہے، تو میں دیکھتا ہوں بعض ماں باپ بات پہ بچوں کو طنز تانے اور تو کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ وہ اس میں تھوڑا سا آپ کو ایک دلچسپ واقعہ بھی سنا دوں۔ ہمارے ایک دوست ہیں امریکہ میں، انہوں نے اپنا واقعہ سنایا کہ میں کہیں گزر رہا تھا یا کہیں سوئمنگ پول میں کسی کام سے جانا ہوا، ظاہر ہے وہ لڑکیوں کے سوئمنگ پول میں نہیں جاتے تھے، کوئی گزرنا ہوگا کسی کام سے تو انہوں نے واقعہ سنایا اپنا، یا ہو سکتا ہے ان کو کسی نے دیکھ کے یہ واقعہ سنایا ہو۔ بہرحال اتنی تفصیل میں نہیں گیا کیونکہ لوگ اعتراض شروع کر دیتے نا کہ وہ سوئمنگ پول میں کیا کر رہے تھے۔ تو انہوں نے بتایا کہ ایک ماں اپنے بچے کو لے کے آئی ہوئی ہے جو گوری ماں تھی، انگریز کی ماں، اور ایک پاکستانی ماں جس کو ہم دیسی ماں کہہ سکتے ہیں، وہ اپنے بچے کو لائی ہوئی تھی سوئمنگ سکھانے۔ اب دونوں کے بچے جو ہے نا سوئمنگ پول میں چھلانگ لگاتے ہوئے ڈر رہے ہیں۔ تو جو انگریز ماں تھی وہ اپنے بچے کو کہہ رہی ہے، دیکھو بیٹا تم اندر ڈائیو مارو اور دیکھو تم کر سکتے ہو، مجھے پتا ہے تمہیں جو ڈر لگ رہا ہے یہ ایسا نہیں ہے، تم تو بڑے بہادر ہو، اور تم دیکھو چھلانگ مارو گے تمہیں دیکھ کے دوسرے بچے بھی آئیں گے۔ بڑے محبت سے اس کو عزت دے کے اس کو موٹیویٹ کر رہی ہے کہ تمہارے اندر یہ صلاحیت ہے، تمہیں پتہ نہیں کس نے وہم میں ڈال دیا کہ تم نہیں کر سکتے۔ دوسری طرف میں دیکھ رہا تھا پاکستانی ماں کو، وہ کیا کہہ رہی تھی، الو کے پٹھے، میں $50 میں نے اس پہ لگائے ہیں، پتہ نہیں $100 $50، اور تو اب یہاں کے چھلانگ نہیں مار رہا، تو میرا ٹائم بھی ضائع کر رہا ہے اور پیسے بھی ضائع کر رہا ہے، مار چھلانگ ایسی کی تیسی ہو، گالیاں بھی نکالے جا رہی ہے اس کو۔ تو کہتے ہیں اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ دیکھو یار ایک ماں کیسے بات کر رہی ہے اور ایک ماں کیسے بات کر رہی ہے۔ تو وہ جو انگریز ماں جس طرح سے بچے سے بات کر رہی تھی وہ اسلامی طریقہ تھا، حالانکہ وہ مسلمان نہیں۔ پاکستانی ماں جس طریقے سے بات کر رہی تھی وہ غیر اسلامی طریقہ ہے، حالانکہ وہ مسلم نہیں، وہ مسلم ہے وہ عورت۔ تو بعض دفعہ غیر مسلم اسلام والے کام کر رہا ہوتا ہے، مسلم غیر مسلم والے کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہی طریقہ ہونا چاہیے ماں باپ کا اپنے بچوں کی اصلاح کا، محبت سے، پیار سے، اور اگر کبھی کبھار سختی کرنی پڑے تو کبھی کبھار سختی بھی کریں۔ ہر وقت یہ ٹاؤنٹنگ اور تانے بازی، یہ اس سے بچے بگڑتے ہیں۔ تو یہ تو شریعت میں والدین کو حکم ہے، لیکن بچوں کو بہرحال یہی چاہیے کہ بھئی اگر والدین غلط کر بھی رہے ہیں تو والدین کے احسانات ان کی غلطیوں کے مقابلے میں بہت سے بھی زیادہ ہیں۔ دنیا میں کسی کا آپ پر اتنا احسان ہو نہیں سکتا جتنا آپ کے والدین نے آپ پر احسان کیا، لہذا ان کی طرف سے ظلم زیادتی ہوتی ہے، حتی الامکان صبر سے کام لیں۔ تو زبان نہ چلائیں آگے سے، کبھی چل گئی ہو تو اللہ سے توبہ استغفار کریں، صدقہ خیرات کر دیں کچھ، لیکن کوشش کریں والدین کے سامنے کبھی زبان نہ چلے آپ کی، جتنا مرضی ڈانٹے وہ۔ اور اگر معاملہ بالکل برداشت سے باہر ہو گیا تو اگر آپ بڑے ہو گئے ہیں، سمجھدار ہو گئے ہیں، اور بعض دفعہ اتنی بار بار ٹاؤنٹنگ کر کے ڈپریشن میں بندہ جا رہا ہے اور پھر وہ ایسے ایسے حالات پھر گھروں میں ہو جاتے ہیں، تو پھر جب آپ بالغ ہو گئے ہیں تو اپنی شادی کر کے پھر الگ رہیں، ماں باپ کے ساتھ نہ رہیں۔ اسی صورت میں روزانہ ملتے رہیں، فون پہ رابطہ کرتے رہیں، پھر الگ ہو جانا چاہیے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ پھر معاملات بہت زیادہ نہ آگے جا کے خراب ہو جائے۔ لیکن تعلق پھر بھی ان سے رکھا جائے، دعائیں ان کے لیے پھر بھی کی جائیں، اور زبان حتی الامکان کوشش کریں نہ چلائیں۔ کبھی اونچی آواز ہو جائے تو اللہ سے توبہ استغفار کریں۔ والدین کی برداشت کرنے کا جتنا ثواب ہے، خوب سمجھ لیں کسی کے برداشت کرنے کا اتنا ثواب نہیں۔ ہم نے دیکھا ہے دفتروں میں لوگ اپنی جاب کے چکر میں باس کی بہت الٹی سیدھی برداشت کر رہے ہوتے ہیں، باپ کا ایک لفظ برداشت نہیں کرتے۔ تو آخرت جب سامنے ہوتی ہے تو باپ اور ماں کو برداشت کرنا آسان ہوتا ہے، باس کو برداشت کرے یا نہ کرے یہ دوسرے درجے میں ہو جاتی ہے یہ چیز۔ والد سیدھے راستے پر نہ ہوں تو بچوں کی ذمہ داری۔ میرے والد صاحب علماء دیوبند اور باقی علماء کو بھی بہت برا کہتے ہیں، کوئی سمجھائے تو ان کی سنتے بھی نہیں ہیں، اس صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ والد صاحب کو کس طرح سمجھائیں؟ محمد عابد سہارنپور سے۔ محمد عابد بھائی ابا کو سمجھانا چھوڑ دیں، بس اسی طرح سے سمجھائیں۔ آپ سمجھائیں گے تو اور زیادہ برا بھلا کہیں گے، تو آپ سمجھانا چھوڑ دیں۔ باقی یہ کہ ان کے لیے دعائیں مانگیں اور کوئی حکمت مصلحت والا طریقہ دیکھیں ان کو سمجھانے کا، یعنی زبان سے سمجھانا چھوڑ دیں۔ تو ان کو یعنی علماء کے بیانات سنائیں، کسی طریقے سے کیسٹ چلا دیں، کوئی بیان اونچی آواز میں لگا دیں جس میں انہی کے فضائل بیان کیے جا رہے ہوں، تو وہ پھر سنیں گے، دیکھو یہ علماء کتنے زبردست ہوتے ہیں جو بچوں کو ابا کی اطاعت سمجھا رہے ہیں۔ اس طرح کی چیزیں جب ماں باپ سنتے ہیں نا تو ان کو
آہستہ آہستہ دین کے قریب آتے ہیں کہ بھائی اسلام تو ہمارے ہی حقوق بتا رہا ہے، علماء تو ہمارے ہی حقوق بتا رہے ہیں اولاد کو. تو انشاءاللہ اس طرح سے حکمت مسئلہ سے چلیں گے تو اللہ سے امید ہے وہ سیدھے راستے پہ آ جائیں گے. شوہر فحش گالیاں دیتا ہو تو بیوی کیا کرے؟ اگر شوہر فحش گالیاں دیتا ہے اور اس کی وجہ سے عورت بھی خراب رہتی ہو تو وہ کس طرح برداشت کرے؟ جبکہ عورت میں حیا کا مادہ بھی زیادہ ہوتا ہے تو وہ کس طرح ایسی گالیاں سنتی رہے؟ کس طرح سنتی رہے گالیاں؟ وہ تو جو گالیاں سننے کی عادی ہیں وہی آپ کو بتائیں گی یہ کس طرح سے سنیں گالیاں. باقی یہ بہت برا کام ہے، شوہر کو چاہیے گالیاں نہ دے گھر میں. بھائی تو انسان کا بچہ بن کے رہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سیرت تھی، کیا معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کو برا بھلا کہتے تھے یا مسکراتے چہرے کے ساتھ گھر میں آتے تھے؟ اور اونچ نیچ تو ہر گھر میں ہوتی ہے، تو برداشت کرنا چاہیے. اور گالیاں دینا تو بہت ہی بری بات ہے. لیکن اب دے رہا ہے، میرے کہنے سے مان جائے تو اچھی بات ہے، علماء کے کہنے سے یا شریعت کے حکم سے مان جائے تو بہت اچھی بات ہے. حدیث میں آتا ہے ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفحشا. نبی نہ مزاج کے لحاظ سے فحاشی کو پسند کرتے تھے اور نہ آپ کی زبان میں عملی طور پر کوئی فحاشی تھی. تو یہ گالیاں دینا بہت بری حرکت ہے. اور خاص طور پہ بیوی تو کوئی باندھی اور لونڈی تو ہوتی نہیں ہے وہ کہ انسان اس کو ملازموں جیسا سلوک کرے. ایسا کام تو ملازموں کے ساتھ بھی نہیں کرنا چاہیے. باقی رہا مسئلہ کہ پھر بھی شوہر باز نہیں آتا تو عورت کیا کرے؟ اصل تو سوال ان کا یہ ہے نا بھائی، عورت کیا کرے؟ وہ یہ دیکھے کہ اس کے ساتھ رہنے میں میرا فائدہ زیادہ ہے یا علیحدگی میں. ناقابل برداشت گالیاں ہو رہی ہیں، آپ اس سے طلاق مانگیں گی، وہ آپ کو چھوڑ دے گا تو کہاں جائیں گی؟ ہو سکتا ہے کوئی بڑا اخلاق والا مل جائے لیکن وہ خرچہ ہی نہ اٹھا رہا ہو، نان نفقہ نہ اٹھا رہا ہو. تو ہمیشہ کمپرومائز کا راستہ اختیار کیا جاتا ہے کہ بھائی اس سے چونکہ بڑے مفاد حاصل ہو رہے ہیں لہذا گالیاں برداشت کر لو. پھر یہی میں مشورہ دوں گا. اس کو تو چاہیے نہیں دے گالیاں. ایک حل تو یہ ہے کہ آپ طلاق لیں، ظاہر ہے اس سے اور بڑے نقصان میں پڑ جائیں گی آپ. دوسرا حل یہ ہے کہ گالیوں کا جواب گالیوں سے دیں، تو پھر آپ میں اور اس میں فرق کیا رہے گا؟ بھائی وہ اگر برا کر رہے تو آپ نے بھی برا کیا. تیسرا آپشن برداشت ہی کا ہے. اب برداشت کا طریقہ کیا ہے کہ جب وہ گالیاں دیا کرے آپ وہاں سے ہٹ جائیں، یا آپ عادت ڈال لیں سننے کی. یہی میں کہہ سکتا ہوں نا. سننے کی عادت کیسے ہوگی؟ وہ گالیاں ریکارڈ کر لیں آپ، ٹھیک ہے نا. ریکارڈ کر کے بند کمرے میں سنا کریں اور آہستہ آہستہ سنتی رہیں، ٹھیک ہے نا. انشاءاللہ اس سے سننے کی عادت ہو جائے گی معذرت کے ساتھ. لیکن یہ آپشن اس کے علاوہ کوئی ہے نہیں نا. کمپرومائز کے لیے یہی تو کچھ تو کرنا پڑتا ہے. تو عادت ہو جائے گی انشاءاللہ. برداشت کریں، یہی کہوں گا میں. آہستہ آہستہ برداشت کرنے کی عادت ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ میاں کو ہدایت دے. اصل بات تو یہ ہے کہ بھئی تو ایسا کام کر کیوں رہا ہے کہ اگلے کے اخلاق بھی تباہ کر رہا ہے. والد نے بیٹے کے نام پر دکان کی تو باقی بہنوں کا کیا حصہ ہوگا؟ اسد صاحب نے ممبئی